آج کی تفسیر کا آغاز پھر میں کرتا ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک، والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ تفسیر آج کی آپ کی آج سورہ یوسف آیت نمبر 77 سے ہے۔ آیت 77، قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون۔ تو سرقہ کے مطلب تو آپ کو پتہ ہے کہ سرقہ کے مطلب ہوتے چوری کرنا، پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا۔ تو قالو، انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی نے۔ پچھلی بات یاد کر لینا کہ ان کے پیالہ چھپایا گیا تھا بنیامین کے اس میں سامان میں، اور بھائیوں سے پوچھا گیا تھا کہ سزا کیا ہوگی وغیرہ وغیرہ، تو ذرا ریکال کر لیں۔ تو اب جب پیالہ وہاں سے برآمد ہو گیا تو وہ بھائی کہتے ہیں، جو پورے دوسرے 10 بھائی تھے، کہ اگر چوری کی ہے، اس نے چوری کی ہے، تو فقط سرق اخ له من قبل، تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی یقیناً چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یسرق اور سرقہ کا فرق آپ کو آتا ہی ہوگا الحمدللہ۔ یسرق کا جو لفظ ہے وہ مضارع واحد کا صیغہ ہے، اور سرقہ جو ہے وہ ماضی کا صیغہ ہے۔ یسرق وہ چوری کرتا ہے، تو سرقہ اس نے چوری کی تھی، تو چوری کی تھی اس کا بھائی نے اس سے پہلے۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، تو یوسف علیہ السلام نے یہ بات اپنے دل میں چھپا لی اور ان پر ظاہر نہیں کی، ٹھیک ہے۔ دل میں چھپا لی کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ غلط بات کر رہے ہیں، اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں، ان کو تو نہیں پتا تھا یوسف علیہ السلام نے، تو انہوں نے اس کو بھی ظاہر نہیں کیا اور اپنے نفس سے چھپا لیا، اور دل میں ہی کہا، قال انتم شر مکانا واللہ عالم بما تصفون، دل میں ہی انہوں نے کہا کہ تم مرتبے میں بدترین ہو اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ تو بھائیوں نے کیا کیا کہ بنیامین نے چوری کی تھی، تو انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام سے کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے، نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف نے بھی ایسے ہی حرکتیں کی تھیں، وہ بھی چوری ووری کرتا رہا تھا۔ یعنی بھائیوں نے، جو ستیلے بھائی تھے، انہوں نے اپنے آپ کو بالکل الگ کر لیا کہ ہم تو جی بڑے معزز ہیں، نیک لوگ ہیں، یہ اور اس کا بھائی یعنی جو یوسف جو تھا وہ اور اس کا بھائی ایسے ہی ہیں۔ اور انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام پر جو ایسا الزام لگایا جو کبھی زندگی میں انہوں نے کیا ہی نہیں، سوچا ہی نہیں تھا۔ تو فَأَسَرَّ يُوسُفُ بِنَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، یوسف نے یہ بات اپنے دل میں چھپا لی، اس کو ظاہر نہیں کی، یعنی ایسے موقع پر بھی کہ ان کے منہ کے اوپر وہ بادشاہ وقت ہے سامنے، یہ سیدنا یوسف کے اوپر وہ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں بلا وجہ کا، اس پر بھی انہوں نے کوئی نیگیٹو رد عمل ظاہر نہیں کیا، بہت ہی صبر و تحمل سے کام لیا، اور انہوں نے ظاہر ہی نہیں کیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، ابھی نہیں بتایا انہوں نے، اور نہ ہی ان کو کھری کھری سنائی۔ ذرا سوچ کے دیکھیں نا ایسے موقع پر کیا کیا جاتا ہے، اچھا میرے پر الزام لگا رہے ہو وغیرہ وغیرہ بہت کچھ، لیکن انہوں نے کوئی منفی رد عمل ظاہر نہیں کیا، صبر و تحمل سے کام لیا۔ اور کیوں صبر و تحمل سے کام لیا؟ کیونکہ ہو سکتا تھا کہ کوئی بات منہ سے نکل جاتی اور پھر کیا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو خواب دکھایا گیا تھا اس کی پوری تعبیر اچھی طرح سامنے نہ آتی۔ تو یہاں بھی ایک سبق ہے ہمارے لیے کہ زندگی میں خدا نخواستہ کبھی کسی کے اوپر کوئی الزام لگ جاتا ہے، غلط الزام ہوتا ہے، تو تب بھی ایک دم سے بہت زیادہ نیگیٹو رد عمل اور یہ سب نہیں کرنا چاہیے، صبر و تحمل کا دامن تھام کر رکھیں اور دلائل سے اپنے اوپر سے الزام کو کلیئر کریں، تو اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ الزام پوری طرح سے بری ہوتا ہے۔ اگر انسان فوراً نیگیٹو رد عمل دے دے نا تو بات اور بگڑ جاتی ہے اور کلیئر بھی نہیں کر پاتا اپنے آپ کو۔
مزید وہ کہتے ہیں، دل میں ہی کہتے ہیں یوسف علیہ السلام، قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون، دل میں انہوں نے کہا کہ تم مرتبے کے لحاظ سے، مکانہ کا جو لفظ ہے نا، مکانہ سے یہ اس میں ظرف ہے، مقام کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، انہوں نے کہا کہ تم مرتبے میں مقام کے لحاظ سے بدترین ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو، بما تصفون، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے جو تم بات کر رہے ہو، یعنی خود تم بدترین درجے پہ ہو، بھائی پر جھوٹا الزام لگا رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ وہ اس کا بھائی بھی چور تھا، حالانکہ تم نے تو اتنی زبردست چوری کی کہ پورے ایک انسان کو ہی غائب کر دیا، وہ تم بھول گئے، اور اللہ بہتر جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو، اور جو بھی تم کہہ رہے ہو وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ پھر قالو، انہوں نے کہا، یا ایھا العزیز ان لہو ابن شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین، اب بھائیوں نے ان سے کہا کہ بے شک آپ دیکھیں، یا ایھا العزیز، عزیز جو ہے وہ مصر کے بادشاہوں وزیروں کا لقب ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا بھائیوں نے کہ دیکھیں عزیز، بے شک اس کا باپ جو ہے بنیامین کا، وہ بوڑھا ہے، بڑی عمر کا ہے، شیخن کا جو لفظ ہے وہ عربی میں 50 سے 80 سال کے بوڑھے کے لیے آتا ہے، ساتھ میں کبیرن بھی آ رہا ہے، یعنی اس کا باپ تو بہت ہی بڑی عمر کا آدمی ہے، یعقوب علیہ السلام، تو آپ کیا کریں، فقص، تو آپ لے لیں، احدنا، ہم میں سے کسی ایک کو، مکانہ اس کی جگہ پہ، اور بے شک ہم آپ کو بہت ہی احسان کرنے والا دیکھتے ہیں۔ بھائیوں کو ڈر تھا کہ پہلے سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی چال چل چکے ہیں، ان کو انہوں نے کیسے غائب کر دیا تھا، تو ابا چھوڑیں گے نہیں، اب تو شامت ہی شامت ہے، پہلے ایک بھائی کو غائب کر چکے ہیں، اوپر سے ابھی موثقاً من اللہ بھی کر کے آئے ہیں، میثاق کر کے آئے ہیں، اللہ کے نام سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ بنیامین کو واپس لائیں گے، تو درخواست پیش کی کہ دیکھیں ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پر رکھ لیں، اور اس کو جو ہے بنیامین کو وہ بوڑھے باپ کے پاس جانے دیں، تو آپ تو بڑے محسن ہیں، ہم پر ہی احسان کر دیں۔ تو یہاں پر کیا سمجھ میں آ رہا ہے، یوسف علیہ السلام کے لیے کئی دفعہ محسن کا لفظ آ چکا ہے، پیچھے سے دیکھیں کم از کم 4 دفعہ تو آ چکا ہے، تو محسن کون ہوتا ہے؟ محسن 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 کا لفظ بار بار آ رہا ہے، محسن بننا ہی ہمارا ایم اور گول ہے کہ محسن بنے انسان، اور یہ سفر ایسے ہوتا ہے کہ پہلے مسلم ہوتا ہے، پھر انسان مومن بنتا ہے، اور پھر محسن بنتا ہے، جو ہائیسٹ ڈگری ہے۔ محسن کسے کہتے ہیں؟ محسن وہ ہے جو ہر اچھے برے سلوک کے جواب میں اچھا ہی سلوک کرے، جو ہر بری بات کے جواب میں اچھی ہی بات بولے، جو اللہ اور بندے ہر کسی کے حقوق اپنی طرف سے پوری کرے اور دوسرے سے توقع نہ رکھے، صرف اور صرف اللہ کی خاطر اچھی بات، اچھے کام، اچھے معاملات کرتا رہے، احسان کرتا رہے، تو وہ ہوتا ہے محسن۔ تو بھائیوں نے یہ پیشکش کی کہ آپ بنیامین کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، آپ محسن نظر آتے ہیں تو ہم پہ ہی احسان کریں۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، پناہ اللہ کی، اللہ کی پناہ، ان ناخذہ کہ میں لے لوں یا میں پکڑ لوں، الا من وجدنا متاعنا عنده، سوائے اس کے کہ جس کے سامان میں پایا ہے ہم نے، جس کے پاس جس کے سامان میں ہم نے پایا ہے، یعنی چوری کا سامان جہاں سے نکلا ہے اس کے علاوہ میں کسی کو رکھ لوں، تو اس بات سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، انا اذن لظالمون، اگر میں ایسا کروں تو یقیناً ظالموں میں سے ہوں گا۔ معاذ کا جو لفظ ہے نا، یہ آوزہ سے مصدر میمی ہے، آوزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی پناہ چاہنا، آؤز پڑھتے ہیں نا، تاؤز، تو اسی سے یہ ورڈ ہے، این واؤزال، اور معاذ کے مطلب ہوتے ہیں پناہ لینا۔ تو یوسف علیہ السلام کا جواب یہ تھا کہ اللہ کی پناہ، کہ میں اتنا بڑا جرم کروں کہ میں کسی بے قصور کو اپنے پاس رکھ لوں اور قصوروار کو چھوڑ دوں، تو اگر میں ایسا کروں گا تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، ظاہر ہے بلا قصور کے کسی کو پکڑ لوں گا تو ظلم ہو جائے گا، اس کے حق میں کمی ہو جائے گی، تو میں تو ظالم ہو جاؤں گا، یعنی ان کی اس بیکار کی درخواست کو انہوں نے رد کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بنیامین کے بدلے میں کسی اور کو رکھ لوں۔ فلما استيئسوا، فلما استيئسوا، تو پھر جب وہ مایوس ہو گئے،
استیأسو منہو اس سے، کس سے؟ یوسف علیہ السلام سے. خلصو تو وہ الگ ہوئے، نجین سرگوشی کے لیے. قالا کبیرہم کہا ان کے بڑے نے، علم تعلمو کیا تم نہیں جانتے، انا بے شک اباکم کے والد تمہارے نے، قد تحقیق اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ تمہارے والد نے تم سے ایک پختہ وعدہ لیا تھا اللہ کے نام کے ساتھ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ومن قبل ما فرطتم فی یوسفا، یہ بھی یاد رکھو کہ اس سے پہلے جو تم کمی کوتاہی کر چکے ہو یوسف کے معاملے میں. ٹھیک ہے. فلن اب رہا تو ہرگز بھی نہیں میں ٹلوں گا، میں تو ہرگز بھی نہیں جاؤں گا الارض اس زمین سے، حتیٰ یہاں تک کہ یازنا کہ اجازت دے لی میرے لیے میرا والد ابھی، او یحکم اللہ لی یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے، وہ خیر الحاکمین اور وہی بہترین بہتر ہے سب فیصلہ کرنے والوں میں سے. حاکمین حاکم کی جمع ہے. اس کے الفاظ دیکھ لیجئے. استیسو کا جو لفظ ہے، استیسا کے مطلب ہوتے ہیں کسی معاملے میں آہستہ آہستہ توقعات ختم ہو جانا. یعیسا اس کا روٹ ہے، اور استعیسا کے مطلب ہوتے ہیں کسی معاملے میں آہستہ آہستہ توقعات ختم ہو جانا اور مایوس ہو جانا. خلصو کو خلصہ سے معنی مطلب ہوتا ہے الگ کرنا. نجین نجوا سے ہے، نجوا کہتے ہیں سرگوشی کو. نجین کیا ہے؟ اس کا مصدر ہے سرگوشی کرنا. پھر فرت تم تو پہلے بھی آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. فرتا یفرتو تفریط باب تفیل ہے، اور معنی ہوتے ہیں کمی کوتاہی کرنا کسی معاملے میں. پھر ایک لفظ آیا ہے اب رہا، فلن اب رہا، لن اب رہا. تو برہا کے معنی ہوتے ہیں، برہا اصل میں برزا کی ضد ہے. برہا کیا ہے؟ برزا کی ضد ہے. اور برزا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آپ بہت دفعہ آپ نے یہ ورڈ پڑھا ہے، وہ برزو. برزا کے مطلب ہوتے ہیں کھلے میدان میں سامنے آنا. اور برہا جو یہاں پر آیا اس کے معنی ہوتے ہیں کھلے میدان سے ہٹ جانا. ٹھیک، ہٹ جانا، ٹل جانا. لیکن یہ جو لفظ ہے نا برہا، یہ ہمیشہ لا یا لن کے ساتھ آتا ہے، جیسے یہاں بھی لن کے ساتھ ہے، یعنی نافیہ ورڈ کوئی لگا ہوا ہوتا ہے، اور یہاں بھی لن لگا ہوا ہے. فلن ابرہا. ٹھیک ہے. تو فلن ابرہا کے مطلب کیا ہو گئے کہ نہیں میں ٹلوں گا، نہیں میں جاؤں گا. اور ہمیشہ یہ جو ورڈ ہے ابرہا کا، یہ ایک شرط کے ساتھ آتا ہے، حتیٰ کے ساتھ آتا ہے، حرف شرط کے ساتھ آتا ہے حتیٰ. اور یہاں بھی شرط کے ساتھ آ رہا ہے. اور یہ ورڈ صرف جو ہے وہ مضارع میں استعمال ہوتا ہے. فلن ابرہا تو ہرگز نہیں میں ٹلوں گا الارض زمین سے. تو یہ الفاظ ہے. بہرحال فلم مستحس منہ فلم خلص نجیم، جب وہ اس سے نا امید ہو گئے، یعنی یوسف علیہ السلام سے انہوں نے ترکیبیں آزما لی لیکن وہ نہیں مانے بنیامین کو چھوڑنے پہ، تو الگ ہو کر انہوں نے بھائیوں نے مشورہ کیا گھاٹی میں جا کے. اور مشورہ کیا کیا؟ قالا کبیرہم ان کے بڑے نے کہا، سب سے بڑے بھائی کا نام یہودا تھا. تو اس نے کہا کہ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں علم ہے کہ بے شک تمہارے باپ سے تم اللہ کا پختہ عہد لے کر آئے ہو. اور دوسری بات یہ کہ اس سے پہلے یوسف کی بابت جو کو تم کمی کوتاہی کر چکے ہو وہ بھی یاد کر لو. بھائیوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی کہ بھائی یوسف علیہ السلام بنیامین کو چھوڑ دیں، نہیں چھوڑا تو اب جو بڑا بھائی ہے وہ سب سے زیادہ پریشان ہے. اور وہ بھائیوں کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو یہ دو مین چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا. ایک تو ہم موثقاً من اللہ کر کے آئے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف کو بھی تم غائب کر چکے ہو، وہ بھی یاد رکھو یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو تم کمی کوتاہی کر چکے ہو. تو دیکھو فلن ابرح الارض، میں تو ہرگز بھی زمین سے نہیں ہلوں گا، یعنی مصر کی سرزمین سے نہیں ٹلوں گا، نہیں جاؤں گا. کب تک نہیں جاؤں گا؟ جب تک کہ میرا باپ یا تو مجھ کو معاف کر دے، حتی یاذن لی ابھی، یا کیا ہو واپس آنے کی اجازت دے دے، یا اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے. اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کر دے؟ جو فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے، وہ خیر الحاکمین، یعنی قدرتی فیصلہ کر دے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام بنیامین کو چھوڑ دیں. قدرت یہ فیصلہ کر دے کسی ترکیب سے. یا وہ یاکم اللہ کا دوسرا معنی ہے کہ یا مجھے موت ہی آ جائے، لیکن میں یہاں سے نہیں جاؤں گا کیونکہ میں ابا کو منہ نہیں دکھا سکتا. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بھائی کا یہ فیصلہ اتنا بڑا سنگین فیصلہ کیوں ہے کہ اس نے کہا میں تو ہرگز بھی نہیں جاؤں گا، بے شک
یا مجھے موت آ جائے یا کچھ بھی ہو جائے یہیں رہوں گا، کیونکہ پہلے بہت بڑا جرم کر چکے ہیں لوگ۔ اگر پہلے انہوں نے اتنا بڑا جرم یا زیادتی نہ کی ہوتی تو اتنی سنگین صورتحال بھی نہ ہوتی کہ اب ان کو موت کو وہ ترجیح دے رہے لیکن جا نہیں رہے واپس اپنے باپ کے پاس۔ تو اس میں بھی سبق یہ کہ انسان کسی کے بھی خلاف جتنی بھی چالیں چلتا جاتا ہے نا، وہ یاد رکھے کہ وہ خود اتنی ہی مشکلات میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ کبھی بھی کسی کے خلاف چالیں چل کے کوئی کامیاب نہیں ہوتا۔ جتنی چالیں چلی جاتی ہیں اتنا ہی انسان سمجھ لے اپنے آپ کو دلدل میں پھنساتا چلا جاتا ہے۔ اور وہ مشہور مسئلہ ہے نا کہ گڑھا کھودتا ہے تو اس میں انسان کسی کے لیے کھودتا ہے، گرتا خود ہی ہے۔ بہرحال اس نے فیصلہ یہ کر دیا کہ میں تو نہیں جاؤں گا کسی حال میں بھی بنیامین کو یہاں پر چھوڑ کے، تم لوگ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، اور جاؤ ارجعوا، تم سب لوٹ جاؤ۔ رجا سے امر جمع مذکر کا صیغہ ہے، لوٹ جاؤ الی ابیکم، اپنے باپ کی طرف، فقولو، پھر کہو، یا ابانا ان ابنک سرقہ وما شہدنا الا بما علمنا وما کننا للغیب حافظین۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ تم سب جو ہو، بھائیوں سے کہتا ہے اور یہودا، کہ تم سب مجھے چھوڑ دو اور اپنے باپ کے پاس لوٹ جاؤ، اور کہنا، اے ہمارے ابا جان، یا ابانا ان ابن کا سرقہ، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی، ٹھیک، وما شہدنا الا بما علمنا وما کننا للغیب حافظین، اور ہم نے وہی گواہی دی جو ہمیں علم ہوا تھا، جو ہمارے سامنے آیا تھا، اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں، یعنی ہم غیب تو نہیں جانتے۔ یعنی بڑا بھائی بھائیوں سے کہہ رہا ہے جاؤ، جا کر یہ بیان دینا کہ ہم کو کیا معلوم تھا کہ یہ آپ کا بیٹا جو ہے بنیامین وہاں جا کے چوری کرے گا۔ تو لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ چوری کی کیا سزا ہے، تو ہم نے وہی بتایا جو ہماری شریعت میں سزا ہے، کہ یعنی چور اس شخص کی غلامی میں 1 سال رہے گا۔ تو ہمیں کیا خبر تھی کہ بنیامین ہی چور نکلے گا اور اس کے سامان سے برآمد ہو جائے گا مسروقہ مال، ہم غیب تو نہیں جانتے۔ وما کننا للغیب حافظین۔ اور اس کا ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ ہم واپس لے کے آئیں گے بنیامین کو، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہاں جا کے چوری کر لے گا اور یہ والی سچویشن ہو جائے گی، تو ہم غیب تو نہیں جانتے۔ تو یہ دونوں معنی کیے گئے ہیں کہ ایک تو ہم نے سزا بتا دی، یہ معنی کیا گیا ہے کیونکہ ہمیں غیب کا تو نہیں پتا تھا کہ ہمارے بھائی کو ہی رکھ لیا جائے گا اس سزا میں جو ہم ان کو بتا رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم نے پختہ عہد اس لیے لیا تھا کہ ہمیں تو نہیں معلوم تھا کہ وہ جا کے چوریاں کرتا رہے گا۔ تو وما کننا للغیب حافظین واسأل القریۃ التی، اور پوچھ لے القریہ بستی والوں سے، التی وہ جو، کننا تھے ہم فیہا جس میں، والعیرہ اور قافلے والوں سے پوچھ لیں، التی وہ جو اقبلنا فیہا آئے ہیں ہم جس میں، یعنی اقبلہ کے معنی ہوتے سامنے آئے، یعنی آپ کے سامنے جس قافلے میں ہم آئے ان سے پوچھ لیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم یقیناً سچے ہیں، البتہ سچے ہیں۔ یعنی بھائی مزید ان کو کہتے ہیں اپنے باپ کو، یعقوب علیہ السلام کو، کہ دیکھ لیں اگر آپ چاہیں تو مصر والوں سے پوچھ لیں جہاں یہ واقعہ ہوا ہے۔ بستی والے کون ہیں؟ مصر والے، کہ ان کے سامنے یہ سب واقعہ ہوا ہے کہ بنیامین کے سامان سے جو ہے وہ مسروقہ مال نکلا ہے۔ یا پھر آپ کیا کریں، قافلے والوں سے پوچھ لیں جن کے ساتھ ہم آئے کہ ہم یقیناً اپنی بات میں سچے ہیں۔ اب یہاں اپنی بات کو سچا بتانے کے لیے وہ دو تاکید کے الفاظ آئے ہیں، انا اور لصادقون، البتہ سچے ہیں۔ تو اب اس میں سبق کیا ہے؟ یہ بھائی خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے بہت دلائل پیش کر رہے ہیں، بہت زور لگا رہے ہیں کہ ہم غیب نہیں جانتے، اس سے پوچھ لیں اور اس سے پوچھ لیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ پہلے جھوٹ بول چکے ہیں۔ تو جھوٹا انسان جو ہوتا ہے وہ اپنا اعتبار کھو دیتا ہے، یاد رکھیں۔ لوگ آئندہ اس کے بات پر یقین نہیں کرتے، پھر چاہے وہ کچھ بھی کہتا رہے۔ اور سیدنا یعقوب نے بھی یقین نہیں کیا، انہوں نے بھی یقین نہیں کیا ان کی بات پہ۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ قالا، انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم۔ جواب تھا یعقوب علیہ السلام کا کہ حقیقت یہ نہیں ہے یہ تم مجھے بتا رہے ہو، بلکہ تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک بات کو آراستہ کر دیا۔ بل سولت لکم انفسکم امرا، سولا کا لفظ تو پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا،
یہی جملہ بالکل یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے گم کرنے پہ بھی کہا تھا۔ تو سوالہ کا جو معنی ہوتا ہے نفس کا کسی گناہ کی بات کو مزین کر کے دکھانا کہ گناہ کا احساس نہ ہو اور انسان اس کو کر گزرے۔ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ تم یہ جو باتیں کر رہے ہو نا، یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے، تمہارے دلوں نے ایک بری بات کو آراستہ کر دیا ہے۔ فصبر جمیل، تو لہٰذا صبر ہی بہتر ہے، صبر ہی خوبصورت ہے۔ اصل اللہ یعنی بہم جمیعہ، اور مجھے امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، بے شک وہی علیم اور حکیم ہے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ یہ کام ایسا نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے، بس تم نے ایک حرام کام کرنا چاہا، غلط بات کرنا چاہیے، اور تمہارے نفسوں نے، یعنی غلط بات کرنا چاہیے اور تمہارے نفسوں نے اس کو آسان کر دیا۔ یعنی یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ضروری تو نہیں ہے کہ چوری کا مال اس کے سامان میں سے نکلا تو اس نے چوری بھی کی ہو سکتا ہے کسی نے اس کے سامان میں رکھ دیا ہو، تو تم نے تو فوراً اس بات کو مان لیا، ہم؟ کیونکہ تمہارے نفس یہی چاہتے تھے کہ چلو ایک سے جان چھوٹ چکی ہے اور دوسرے سے بھی چھوٹ جائے۔ اور اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ دیکھیں، ایک سبق بھی مل رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر چوری کا مال کسی کے سامان میں سے نکل آتا ہے تو وہ چور ثابت ہو جائے۔ ہم؟ کیوں؟ کیونکہ کوئی اس کے سامان میں رکھ بھی سکتا ہے نا، کوئی چال بھی چل سکتا ہے۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ عام طور پر بھی آپ دیکھیں کہ بل سولت لکم انفسکم امرا میں، کہ ایسا ہوتا ہے انسان جب کوئی گناہ کا کام کرنا چاہتا ہے، کوئی غلط قسم کا کام کرنا چاہتا ہے، تو جو اس کا نفس ہے وہ اس کو بہت ساری تعویلیں دے کے اس کام کے لیے آمادہ کر لیتا ہے۔ سوچ کے دیکھیں نا، کوئی غلط محفل میں جانا، کوئی غلط کام کرنا، کوئی بھی حرام کام، کسی کے خلاف چال، کچھ بھی ہو، تو ایسی ایسی تعویلیں دیتا ہے نفس کے، نہیں دیکھو یہ تو اس میں تو کچھ نہیں ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے تو ہو ہی سکتا ہے، اس نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، تم اس کے ساتھ یہ کر سکتے ہو، تو یہی سولت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہی بات جو ہوتی ہے بل سولت لکم انفسکم ہوتی ہے امرا، کہ انسان کو پھر حرام کام یا گناہ کا کام جو ہوتا ہے وہ اچھا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے نفس کو کسی نہ کسی طرح کئی تعویلیں دے کر تیار کر لیتا ہے کہ اس کام میں کوئی حرج نہیں، ساری دنیا ہی کر رہی ہے، سارا معاشرہ ہی کر رہا ہے، تم کر لو گے تو کون سا مشکل آ جائے گی، مصیبت آ جائے گی، کون دیکھ رہا ہے تمہیں کرتے ہوئے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال یہ انسان کا نفس کو آمادہ کرنا ہوتا ہے، بل سولت لکم انفسکم ہوتا ہے، امرا کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ فصبر جمیل، تو کہتے ہیں کہ بس اب میرے لیے صبر ہی اچھا ہے۔ اصل اللہ یعنی بہی جمیع، اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا جو علیم اور حکیم ہے۔ یہ جملہ جو ہے، یہی جملے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے گم ہونے پر بھی کہے تھے، کالا بل سولت لکم انفسکم امرا افصبر جمیل۔ تو وہ یا اور ساتھ ہی ابھی امید کا ایک دیا بھی انہوں نے جلائے رکھا ہے کہ کہتے ہیں مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ سب کو میرے پاس لے آئے گا۔ سب کون ہے؟ یعنی یوسف، بنیامین اور یہودا، سبھی کو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ لے آئے گا، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ تو یہاں بھی دو تین اسباق ہیں، وہ دیکھ لیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ انسان کو کسی پیارے کی موت پر صبر آ جاتا ہے لیکن گم ہونے پر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، گم ہو جائے نا انسان اور اس کا پتہ نہ چلے تو بہت انسان ہمیشہ بے چین ہی رہتا ہے۔ سیدنا یعقوب کا پہلا غم بھی کھل گیا جب بنیامین کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ بھی نہیں لایا، ان کو بادشاہ نے رکھ لیا، تو ان کو یوسف بھی یاد آ گئے۔ لیکن پھر بھی وہ اس طرح صبر کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، 2 بیٹے، چہیتے بیٹے گم ہو گئے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں فصبر جمیل، کوئی الزام تراشی، جزا فضا، رونا پیٹنا واویلا نہیں ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ایک صاحب علم شخص کا کردار۔ ان کو علم ہے نا، یقین ہے کہ اللہ کی ذات علیم بھی اور حکیم بھی ہے، یہی کہہ رہے ہیں نا۔ تو جس شخص کو بھی ہم میں سے اللہ کی ان صفات پر یقین ہو کہ وہ علیم ہے، ہر بات کا جاننے والا ہے، اور جو ہوتا ہے اس کی حکمت اور مشیت سے ہوتا ہے، اور وہ حکمت والا بھی ہے، تو وہ ایسے ہی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، چاہے اس کے اوپر بڑے سے بڑا غم پڑ جائے۔ بات کس کی ہے؟ اللہ پر یقین کی کہ وہ علیم ہے اور حکیم ہے۔ دوسرا سبق یہ کہ آپ دیکھیں بہت دفعہ ظاہری حالات انسان کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں، ظاہراً کیا لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت کچھ خلاف ہو رہا ہے، لیکن اس میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ اب آپ یہیں پر دیکھ لیں نا، ظاہری حالات کو ویژولائز کریں،
ظاہری طور پر بنیامین چور ثابت ہو رہے ہیں، بڑے مجمع کے سامنے ان کے سامان سے مسروقہ مال، چوری کا مال برآمد ہو رہا ہے، تو ظاہری حالات تو خلاف ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کی مصلحت کیا تھی جو انسان عام طور پر سمجھ نہیں پاتا؟ کہ یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر کی تھی کہ اس طرح وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس روک سکتے تھے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو یہی عام طور پہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی، کہ کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے ہمارے جو حالات ہیں وہ ہمارے خلاف جا رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچ پاتے کہ اس میں اللہ کی کوئی حکمت مصلحت ہوگی۔ عام طور پہ انسان سمجھ نہیں پاتا اور کیا کرتا ہے؟ ناشکری کرتا ہے، تنگ نظری کا مظاہرہ کرتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، واویلا کرتا ہے، میرے ساتھ کیوں ہو گیا، میں نے کیا کیا تھا؟ ہم؟ جبکہ اگر ایسے موقع پر انسان اللہ کی مصلحت کو سمجھنے کی کوشش کرے اور یہ فصبر جمیل والا رویہ اختیار کرے تو اجر عظیم سمیٹتا ہے۔ صبر پہ ہی تو اجر ہے، ان اللہ مع الصابرین ہے، اور یہ بھی آتا ہے قرآن میں کہ صبر کرنے والوں کے لیے اجر غیر ممنون ہے، بہت زیادہ اجر ہے ان کے لیے۔ تو اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو مصیبت پڑتی ہے وہ تو پڑ چکی، رویے تو اس میں دو ہی ہوتے ہیں، یا تو آپ اس کو صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ برداشت کر لیں، یا پھر اس کے اوپر شور ہنگامہ کریں، لیکن نتائج میں بہت فرق ہوتا ہے پھر، ایک پہ اجر عظیم ہے اور دوسرے پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے، میں صبر کرتا ہوں، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ سب کو لے کر آئے گا، کیونکہ وہ علیم و حکیم ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور اس نے منہ پھیر لیا، عنہم ان سے، وقال، اور کہا، یا اسفا، ہائے افسوس، علی یوسف، یوسف پر، وَابْيَضَّتْ، اور سفید ہو گئیں، عَيْنَاهُ، آنکھیں، دونوں آنکھیں اس کی، من الحزن، غم کی وجہ سے، فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اب الفاظ اس میں دیکھ لیں کہ پھر آپ کو ترجمہ بتاتے ہوں۔ وہ اب یدت تو بیدا سے ہے، اور تا اس میں آخر میں مونس کی ہے کہ سفید ہو گئیں، مذکر کا صیغہ ہے، ماضی مذکر، ماضی مونس کا صیغہ، سوری، ماضی مونس کا۔ وہ اب یدت تو سفید ہو گئی، عیناہو، یہ تثنیہ ہے، اینا، اینانی تھا اصل میں یہ، اینان، ٹھیک ہے، دونوں آنکھیں اس کی۔ حزن غم کو کہتے ہیں، قزیم کو ذرا سا سمجھ لیں، اصل میں قزمن کہتے ہیں سانس کی نالی کو، اور قزم السقایا، قزم السقایا، سقایا کسے کہتے ہیں؟ مطلب پانی پلانے کے برتن کو، پچھلی دفعہ بتایا تھا۔ قزم السقایا کے مطلب ہوتے ہیں وہ مشک، مشک سمجھتے ہیں نا؟ پہلے زمانے میں چمڑے کا ایک کنٹینر استعمال ہوتا تھا پانی لے جانے کے لیے، اس کو مشک کہتے تھے۔ تو جو مشک اوپر تک بھری ہوئی ہو اور اس کا منہ بند کر دیں تو اس کو قزم السقایا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قزیم کون ہوتا ہے اور مخزوم کون ہوتا ہے؟ جو قزیم آ رہا ہے نا وہ قزیم، اور اسی طرح مخزوم بھی ایک لفظ آیا ہے قرآن میں، وہ مخزوم۔ تو قزیم اور مخزوم کا مطلب ہوتا ہے غم و غصے سے سانس کی نالی جس کی بھری ہوئی ہو لیکن پھر بھی اس کا اظہار نہ کرے، غصے اور غم کو پی جانے والا۔ قزیم کون ہوتا ہے؟ فعیل کے وزن پر ہے، غم و غصے کو بہت زیادہ پی جانے والا۔ قرآن میں ایک جگہ اور آتا ہے نا، وہ کاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ تو بہرحال یہ الفاظ تھے، ترجمہ یہ ہے کہ اور وہ ان سے اس نے منہ پھیرا اور بولا، ہائے افسوس یوسف پر، اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئی، دونوں آنکھیں، اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام بیٹوں سے الگ ہو کر بولے، وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، کہ افسوس یوسف علیہ السلام پر، لڑکوں سے ہٹ کر سمجھ لے کہ رو پڑے۔ یوسف علیہ السلام کا غم تازہ ہو گیا، زخم پر زخم لگا ہوا ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹوں کے سامنے اظہار نہیں کرتے، اکیلے میں کہتے ہیں، یا اسفا، آئے افسوس یوسف پر۔ اسفا کا جو لفظ ہے نا، اس کے معنی ہوتے ہیں حزن اور غم، یا غم اور غضب کا مجموعہ، کہ انسان کو غم بھی ہو، غصہ بھی ہو، اور لیکن اس کو پھر بھی بہت زیادہ اظہار نہ کرے۔ غم اور غضب کے مجموعے کو کہتے ہیں، بس اتنا یاد رکھیں، یا حزن، غم اور غضب کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ صفا، حزن، غم اور غضب کے مجموعوں کو کہتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ہائے افسوس کے لیے جو کہ قرآن میں 2-3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، وہ آپ کو میں بتا دیتی ہوں، کمپیریزن بتا دیتی ہوں۔ یہاں پر اسفا ہے
اسفا کے مطلب ہوتے ہیں جیسے آپ کو ابھی بتایا حزن غم اور غضب کے ملے جلے جذبات. پھر ایک اور لفظ آتا ہے یا لیتنی، آپ نے پڑھا نا لیتا، ٹھیک ہے، ہائے افسوس. تو لیتنی کا جو لفظ ہوتا ہے نا وہ حرف تمنا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں گزشتہ کوتاہی پر اظہار افسوس کرنا. لیتا کیا ہوتا ہے؟ گزشتہ کوتاہی پر اظہار افسوس کرنا. پھر اسی طرح ایک لفظ آسا بھی آتا ہے، ولا تاسا، ہاں، قوم الکافرین آتا ہے نا. پھر اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے لکی لتاسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. تو آسا کے مطلب ہوتے ہیں جو موقع غفلت یا کوتاہی کی وجہ سے نکل جائے اس پر افسوس کا اظہار کرنا. آسا کیا ہے؟ اگر کوئی موقع غفلت یا کوتاہی کی وجہ سے ہاتھ سے نکل جائے تو اس پر افسوس کا اظہار کرنا. تو بہرحال یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کے سامنے صبر کا مظاہرہ کیا اور اندر سے بہت غمگین تھے اور غم میں اتنا روئے تھے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی. سفید ہو گئی یہ اصل میں محاورہ ہے، اور آنکھیں سفید ہو گئی کا مطلب ہے کہ نور چلا گیا تھا، بینائی کھو گئی تھی. رونے کے اثر سے آنکھیں اتنی ویک ہوئی کہ بینائی پر اثر پڑا، لیکن اس کے باوجود کیا تھے؟ وہ ہوا کظیم، غم کے گھونٹ کے صبر کے گھونٹ پینے والے تھے، کظیم تھے. لیکن بہرحال دل میں غم ہو تو چہرے سے نظر آتا ہے، جو بیٹوں نے پہچان لیا. اور بیٹے پھر کیا کہتے ہیں وہ سب بات چیت انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. آج یہاں تک رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جتنا آپ سے وعدہ تھا اتنا میں نے کرایا، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ہم مزید تفسیر کریں گے انشاءاللہ. تو آخر دعوانا